عن الروح قل الروح من امر ربی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ۔ معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ یہ آیت طیبہ بہت مشہور ہے، اور اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے روح کے حقائق کو بیان فرمایا۔ اس کی شان نزول کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے۔ یہودیوں کا ایک گروہ گزرا تو انہوں نے کہا کہ ان سے ہم روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے؟ بعض نے کہا نہ پوچھو، لیکن بہرحال مشورہ ہوا اور پھر انہوں نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے کھڑے غنودگی کی حالت میں تشریف لے گئے تو اس پر آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ تو پھر یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیت طیبہ پڑھ کر سنائی تو یہودیوں نے جب سنا تو کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ روح کا علم لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ آیت طیبہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت جدید دنیا ہے اور اس وقت مادہ یا مادیات بہت ترقی پر ہے۔ وہ باتیں پہلے جو خواب و خیال ہوا کرتی تھی آج حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہم نے میٹرک کے نصاب میں ایک اردو لٹریچر میں ایک سبق پڑھا تھا، کل کا گھوڑا یا کل کا گھوڑا۔ تو اس میں ایک گھوڑے کا تصور پیش کیا گیا تھا کہ جو مشینی گھوڑا ہے جو ہواؤں میں اڑتا ہے، اور آج سے 100-150 سال پرانی بات ہے۔ غالباً مرزا فرخ بیگ کا وہ لکھا ہوا مضمون تھا۔ تو آج سے 150 سال پہلے جہاز ایک تصور تھا، تو اس کو گھوڑے کو بنایا گیا تھا کہ جناب ایک تصور میں کہ گھوڑا اڑے گا، لیکن وہ تصور حقیقت کا روپ دھار چکا ہے اور آج لوگ فضا میں سفر کر رہے ہیں اسی جہاز میں بیٹھ کر۔ پہلے کبھی کسی زمانے میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ جناب پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلدی پہنچا دیے جائیں گے۔ آج بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، پریکٹیکلی ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور بے شمار چیزیں جنہیں پہلے تصور کیا جاتا تھا اور خام خیالی سمجھا جاتا تھا، اس مادے کی ترقی میں وہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں، اور نہ جانے آئندہ کیا کیا ترقی ہوگی۔ تو انسان جب اس دنیا میں لگتا ہے تو اس مادے کے کمالات کو دیکھتا ہے، جو اللہ نے اس مادے میں کمالات پیدا کیے ہیں، تو اسی میں گم ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس مادے کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو لوگ اکثر اس زمانے میں میٹریلسٹک یعنی مادہ پرست ہیں، مذہبی ہونے کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں روحانیت کا۔ ہمارے یہاں پر مسلمان کہلانے والے ڈاکٹر انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ جناب روحانی طور پہ یا روحانی علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ
میرے ایک دوست ہیں وہ نوٹنگم میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے تکلیف ایسی ہو گئی تھی، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ 6 گھنٹے بعد مر جائے گا، میرے گھر والوں کو بھی بتا دیا اور مجھے کہا کہ جو وصیتیں کرنی ہے وصیت بھی کر دو، لیکن مجھے حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی، تو میں نے ان کو یاد کیا، تصور کیا کہ رات میں اچانک ایک خوشبو پھیلی، میں اپنے کمرے میں تنہا تھا اور ایسا لگا میرے جسم سے کسی نے چادر اتار کے پھینک دی ہے۔ اگلے دن میں بالکل ٹھیک تھا اور کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ پیشنٹ تو بالکل صحیح ہو گیا۔ میری بیٹی نے کہا آپ نے تو کہا تھا میرا باپ 6 گھنٹے کے اندر مر جائے گا، لیکن میرا باپ تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کہا تھا صحیح کہا تھا، یہ میراکل ہے، یہ ایک معجزہ ہے، کرامت ہے۔ تو ان ڈاکٹروں نے، انگریز گورے ڈاکٹروں نے، گورے انگریزوں نے اس کے کمرے کے باہر تختے لگا دی، میراکل پیشنٹ، یہ معجزاتی مریض ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ جو کالے انگریز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب روح کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے، روحانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ جس کو عقل دے دے، سمجھ دے دے۔ تو اس آیت طیبہ میں روح کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب چونکہ ہم اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہیں تو ہمارا سارا فوکس، ہماری ساری توجہ آج صرف اور صرف اس جسم پر ہے۔ یہ جسم 2 چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم، اور اصل روح ہی ہے جو جسم کو چلا رہی ہے، یا روح ہی کے لیے اس جسم کو تخلیق کیا گیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ جسمانی زندگی ہماری ہے جو 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ اوسطاً ہے، ساری توجہ اسی پہ لگا دی ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں آج ہم اسی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو اصل سوار ہے، اصل مسافر ہے، جو اصل اس روح کا سردار ہے یا اس جسم کا سردار ہے، روح، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ کہ لوگ روح کے احوال سے ناواقف ہیں، وہ جانتے نہیں روح کا معاملہ ہوتا کیا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ قرآن و حدیث نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے احوال کو بیان کیا ہے۔ اس موضوع پہ کئی کتابیں ہیں۔ بہت مشہور کتاب ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح الصدور، بہت مشہور کتاب ہے۔ کوئی اسٹڈی کرنا چاہے، اردو میں ترجمہ ہے تو اس کتاب کی اسٹڈی کرے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ شرح الصدور مل جاتی ہے، عام مکتبوں پہ مل جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی، روح ایک حقیقت ہے اور اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ اپنا کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ جب بندہ مومن سوتا ہے تو اس کی روح عرش الہی کی سیر کے لیے جاتی ہے، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ لیکن جو بے وضو سوتا ہے اس پر آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور یہاں تک آیا حدیث کریمہ میں کہ زندہ کی روح اور مردہ کی روح دونوں ملاقات بھی کرتی ہیں۔ اس کائنات میں اللہ نے، یا عالم بالا میں اللہ نے ایک مقام بنایا ہوا ہے۔ فقہاء نے کہا کہ ایک لمبی سی رسی مشرق سے مغرب تنی ہوئی ہے، اس مقام پر آ کر زندہوں کی روحیں اور مرداؤں کی روحیں آپس میں آ کے ملتی ہیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو مردہ کی روحیں ہوتی ہیں ان کو روک لیتا ہے وہیں پر، اور زندہ کی روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے، اور وہ پھر زندہ کی روحیں مردہ کی روحوں سے ملاقات کرتی ہے تو پورے احوال دریافت کرتی ہیں ایک دوسرے سے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم جاگتے تو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری روح نے اتنی سیر کی ہے، اتنے معاملات کیے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، روح کا پورا کام ہے۔ جس طرح اس جسم کا قبلہ ہے اسی طرح اس روح کا قبلہ بھی ہے۔ اس جسم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور روح کا قبلہ بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر ہے۔ نیک لوگوں کی ارواحیں بیت المعمور پہ جا کے طواف بھی کرتی ہے، وہاں کا حج اور عمرہ بھی کرتی ہیں، یہ نیک لوگوں کی ارواحیں ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے احوال ہم سے چھپے ہوئے، ہم لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاگنے کے بعد ہم کیوں بھول جاتے ہیں سب کچھ؟
ہمیں کیوں نہیں یاد رہتا؟ میرے بھائی اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیجئے. اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم پر جسمانیت غالب ہے اور روحانیت ہماری بہت ویک ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب جسم کے لیے کر رہے ہیں. مزیدار غذائیں کھا رہے ہیں تو جسم کے لیے کھا رہے ہیں. اچھے اچھے لباس پہن رہے ہیں تو جسم کے لیے پہن رہے ہیں. نرم نرم گدے استعمال کر رہے ہیں تو جسم کے لیے. اونچی اونچی بلڈنگیں، لمبی لمبی گاڑیاں، چمچماتی گاڑیاں، وہ سارا کا سارا اس جسم کے لیے کر رہے ہیں. روح بیچاری مفلس، اس کے لیے جس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کے لیے ہم تیاری نہیں ہے. مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جمعے کا دن ہے، پہلے بھی میں تنبیہ کر چکا ہوں، لیکن آپ کے سامنے حال ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں. ویسے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. 5 وقتہ نمازوں میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں. تو جب ہم روح کی غذا نہیں پہنچا رہے، روح کمزور ہو رہی ہے اور جسم طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو روح مشاہدہ کر رہی ہے، لیکن جسم غالب ہونے کی وجہ سے ہم اس مشاہدے کو نہیں یاد رکھ پا رہے ہیں. اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ جب انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے یا کسی چیز پہ توجہ کر رہا ہوتا ہے اور محویت کے عالم میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو وہ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں جب وہ محویت کے عالم میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. حالانکہ کان سلامت ہیں، سن رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں یاد رہ رہا؟ کہ سارا فوکس وہیں پر تھا. تو کان نے سنا، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اسی طرح روح بھی مشاہدہ کرتی ہے، روح بھی سیر کرتی ہے، سارے معاملات کرتی ہے، لیکن جسمانیت غالب ہے، اس کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے. تو بہرحال اس کے احوال بتائے گئے. اسی طرح احادیث کریمہ سے ثابت ہے، حضرت بنو سلمہ کی خاتون ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے بشر کا انتقال ہو گیا ہے اور بنو سلمہ میں مرتے ہی رہتے ہیں لوگ آئے دن، تو کیا میں بشر کو کوئی سلام وغیرہ بھیج سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مرنے والے آدمی کو سلام کہہ دو گی تو وہ سلام تمہارا پہنچا دے گا. تو پھر بنو سلمہ میں جب بھی کوئی آدمی مرنے والا ہوتا تھا تو یہ خاتون جا کے کہتی تھی کہ تم جب جاؤ عالم ارواح میں تو میرے بیٹے کو میرا سلام کہہ دینا. اور بہت سارے بزرگوں کے یہ واقعات ثابت ہیں. ایسے بھی آیا حدیث کریمہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صعب اور ایک جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابی ہیں، دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی. تو دونوں نے، بلکہ حضرت جسامہ نے کہا کہ اے صاحب، ہم میں سے پہلے جو بھی مرے تو وہ مرنے کے بعد خواب میں آ کے اطلاع ہمیں ضرور دے، کیا احوال ہوا، کیا معاملہ ہوا. تو دونوں نے طے کر لیا. تو بہرحال حضرت صعب کا پہلے انتقال ہو گیا. تو کچھ عرصے کے بعد، انتقال کے بعد، حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے اور آ کے ان کو بتایا کہ میں الحمدللہ اچھے حال میں ہوں اور مجھے تم دنیا کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں، اس دنیا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور بتایا کہ میرے گھر کا معاملہ بھی مجھے معلوم ہے اور میرے گھر میں یہ معاملات ہوئے میرے مرنے کے بعد، اور یہاں تک کہ میری ایک بلی تھی، وہ بلی بھی مر گئی ہے میری، وہ گھر میں جو تھی. اور کہا کہ میری بیٹی ہے، وہ 6 دن بعد وہ بھی مر جائے گی، وہ مجھ سے ملے گی. تو حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ گئے. گھر پہ جانے کے بعد ان سے حوال پوچھے کہ بھائی صاحب کے انتقال کے بعد کیا کیا معاملات پیش آئے. انہوں نے جو باتیں بتائی تو وہ وہی باتیں تھی جو خواب میں ان کو بتائی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بلی کے مرنے کا بھی ذکر کیا. پھر کہا وہ ہماری بھتیجی کہاں ہے؟ تو کہا وہ کھیل رہی ہے، اس کو دیکھا تو بچی بخار میں مبتلا تھی. تو فرمایا کہ اس کا خیال کرنا، یہ بھی 6 دن بعد انتقال کر جائے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ 6 دن بعد بچی کا انتقال ہو گیا. تو میرے بھائی، جو اپنی روح کو ذکر الہی سے مضبوط کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے مضبوط کرتے ہیں، تو ان کی ارواح جو ہے، ان کے تصرفات پھر ان کو سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں.
اور یہ معاملہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہانی ختم ہو گئی ہے. کہانی ختم نہیں، کہانی شروع ہوئی ہے. اب اصل شروع ہوا ہے. لوگوں نے چونکہ اس دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ رکھا ہے، یہ ان کی بھول ہے. اسی کو حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ آخرت کی کھیتی ہے. آج جو ہم کر رہے ہیں کل آخرت میں اس کو کاٹنا پڑے گا. حدیث کریمہ میں یہاں تک آتا ہے کہ مردہ جب مر جاتا ہے بندہ تو وہ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے. اس وقت اس کی روح ایک فرشتے کے قبضے میں ہوتی ہے. وہ تمام باتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کون نہلا رہا ہے، کون کفرا رہا ہے، سارے کے سارے معاملات. گھر والے جو اس کے اوپر نوحہ کرتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے معاملات اس کے علم میں ہوتے ہیں. اور بندہ مومن کی روح ہوتی ہے تو مرنے کے بعد کہتی ہے ذرا جلدی کرو، جلدی مجھے قبرستان پہنچاؤ، مجھے جلدی دفن کرو، مجھے میرے مقام تک جانے دو. اور گناہ گار کی روح ہوتی ہے، کافر کی روح ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے مت لے کے جاؤ وہاں پر، مجھے مت لے کے جاؤ، کیونکہ اس کو پتا کہ آگے اس کے لیے عذاب تیار ہے. تو میرے بھائیوں، جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، بے پردگی میں ملوث ہے، چور بازاریوں میں ملوث ہے، گالی گلوچ میں ملوث ہے، ماں باپ کی نافرمانی میں ملوث ہے، بد اخلاقی میں ملوث ہے، ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہماری روح کا کیا عالم ہوگا. اور کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی ہے. حدیث کریمہ میں آتا ہے جیسا ہی بندہ مرتا ہے تو اس کی روح پھر عالم ارواح میں جاتی ہے. تو عالم ارواح میں ایک وائٹ ہاؤس ہے، سفید رنگ کا گھر ہے، جہاں پر کرم کرنے والی روحیں، شفیق روحیں موجود ہوتی ہیں. اور جیسے ہی کوئی بندہ مومن کی روح جاتی ہے وہاں پر تو روحیں ان کا استقبال کرتی ہے. اس کے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر، عزیز و اقربا جو پہلے مر چکے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کا بچہ اگر مر گیا تھا وہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے. سارے کے سارے لوگ اسے بڑی خوشی سے ملتے ہیں. بات پوچھنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، بڑی دنیا کے رنج و غم سے نکل کے آئے، اس کو ذرا آرام کرنے دو. پھر لوگ اس سے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا، گھر کے حالات کیسے رہے، فلاں چیز، ہماری بکری کیسی تھی، وہ جو فلانی عورت تھی کیا اس نے مرنے کے بعد شادی کر لی، میرے مرنے کے بعد کیا ہوا معاملہ، کیا نہیں ہوا، ساری کی ساری تفصیلات اس سے لیتے ہیں. پوچھتے ہیں فلاں آدمی کہاں ہے، کہا وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا. تو سب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب وہ جہنم میں چلا گیا ہے، تبھی ہم لوگوں کے پاس نہیں آیا. تو اسی بھی سارے کے سارے احوال یہ حدیث کریمہ میں بیان کیے ہوئے ہیں. بہت ڈیٹیل ان سارے کے سارے معاملات کی جو احادیث کریمہ میں آئی ہے. اور اسی طرح اور اس کے احوال میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب بندہ مومن قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے قبر سے رابطے میں رہتی ہے. جو مومنوں کی روح ہے ان کو آزادی ہوتی ہے. تسرع حیث تشاء، حدیث کے الفاظ ہیں، جہاں چاہتی وہ آتی جاتی ہے. اور گناہگار کی روح اس کو قید کر لیا جاتا ہے، اس کو آزادی نہیں ہوتی، وہ عذاب میں ہوتی ہے. جب کوئی بندہ ہے مومن قبرستان کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو روح اس کو پہچان لیتی ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے. اور سب سے زیادہ خوشی روح کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب اس کی قبر پہ جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے. وہ جب سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دیتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جائیں تو ہم کیا کہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تعلیم دی. آپ نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. ابھی دعائیں سیکھنی چاہیے ہمیں، ہمارا ٹائم نکالنا چاہیے ان باتوں کو سیکھنے کے لیے. یعنی اے قبر والو تم پہ سلامتی ہو، انتم سلفنا تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ونحن بالاثر ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اور علامہ سیوطی نے بڑے واقعات اس حوالے سے بیان کیے ہیں کہ مومن کی روح جب تک اللہ چاہتا ہے اس کی قبر میں رہتی ہے. بعض قبروں کو
کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے، ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے قبر کو کھودا گیا. جب قبر کو کھودا گیا تو برابر والی قبر کی اینٹ ویٹ ہٹ گئی، وہاں پہ روشن دان سا بن گیا. تو اس میں دیکھا گیا کہ ایک آدمی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے قرآن پاک رکھا، اور قرآن پاک پڑھ رہا ہے وہ اپنے قبر میں. وہ وہی پڑھے گا جو دنیا میں پڑھتا ہے. جن کو یہاں پہ توفیق نہیں ملی وہاں پہ بھی نہیں ملے گی میرے بھائیو. تو اپنے آپ کو عادی بناؤ، ذرا اللہ کے ذکر کا، قرآن پاک کا عادی بناؤ. تو اس نے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا پھر بند کر دو میری قبر کو. تو ان کی قبر کو پھر بند کر دیا گیا. اسی طرح ایک واقعہ یہ لکھا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک جگہ کے قبرستان میں تھا، تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک دوسرا شخص تھا، تو میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. تو اس شخص نے کہا کہ میرے بھائی یہاں پہ گناہ مت کرو، اور وہ برائی کے لیے تیار نہیں ہوا. تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک مرتبہ یہاں پہ ایسے ہی ہوا تھا، میں نے بھی گناہ کا ارادہ کیا تھا. تو ایک قبر پھٹی، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اور اس نے کہا کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے جو تم گناہ کر رہے ہو؟ تو یہ قبرستان کے مردے اپنے ارواح کے ساتھ ہوتے ہیں، سارے کے سارے احوال سے باخبر بھی ہوتے ہیں، ان کو اطلاع بھی دی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، آج ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ ارواح کے احوال میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی احادیث کریمہ میں اور بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، اس سمندر میں سے ایک قطرہ بھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، ورنہ تو بہت تفصیل اس کے ارواح کے حالات کی موجود ہے. بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے آئندہ موقع دیا تو آئندہ اس موضوع کے حوالے سے میں مزید آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ صرف یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم بس مرے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کہ اس میں ہمیں کامیابیاں حاصل ہو جائے، اس میں زندگی آسائش سے گزر جائے. اس کے لیے ناجائز اور جائز کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، گناہ ثواب کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے، بس ہر طرف اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ زندگی اصل نہیں ہے. اصل زندگی اس کے بعد ہے جو عالم ارواح ہے، اور عالم ارواح میں بھی ایک عرصہ رہنا ہے. اس کے بعد پھر میدان محشر ہے، اور پھر محشر کے بعد جنت ٹھکانہ ہوگا یا جہنم ٹھکانہ ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جمعے کی خطاب کے لیے جلدی تشریف لایا کریں، کیونکہ یہاں پہ علم دین سکھایا جاتا ہے، کوئی لطیفہ بازی نہیں کی جاتی ہے، ہنسی مذاق کوئی کہانیاں نہیں سنائی جاتی ہے. آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اپنے ٹائم کو آپ نکالیے، ورنہ مرنے کے بعد افسوس ہوگا آپ تمام حضرات کو کہ میں نے وہاں پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کر دیا، میں نے وہاں پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کر دیا. اگر میں مسجد میں اتنی دیر بیٹھتا تو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملتا، علم دین سیکھنے کا ثواب ملتا، اللہ کے ذکر کرنے کا ثواب ملتا. تو میرے بھائیو، اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیے. وہ ٹائم جو آپ نے باہر گزار دیا، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ضائع ہوا آپ کا ٹائم، اللہ ہے کہ کوئی نیکی کے کام میں لگا ہوا تھا. آج جو مسجد میں آ کے بیٹھ گیا تو الحمدللہ اس نے اپنے ٹائم کو سونا بنا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.